محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات کے ساتھ ساتھ خیر امت میں پیدا فرمایا اور وہ شعور عطا فرمایا جس کی بنیاد پر ہم آج جمعہ جیسی اہم عبادت کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہزارہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، کہ جن کی انتھک کوششوں اور محنتوں کے نتیجے میں یہ دین، یہ اسلام، یہ مراسم عبودیت اور یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہمارے پر غیر معمولی ہے۔ ہمارے ماں باپ، جان مال اور دنیا جہان کی ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی محبت پر یہ ساری چیزیں نیچ ہونی چاہیے، اور ساری چیزوں کی محبت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ہمیشہ ہر آن کم از کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود و سلام بھیجا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ چند دہائیوں سے اعانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یورپ میں اور مغربی ممالک میں کچھ فتنے اور کچھ شرپسند عناصر مذموم حرکتیں کرتے رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ ملک جو ایک لحاظ سے مذہبی بھی ہے، پرامن ہے، یہاں پر ایک دوسروں کا احترام، ایک دوسروں کی عزت، توقیر، ان تمام چیزوں کا کافی اہتمام ہوتا رہا ہے۔ لیکن اب اس ملک میں گویا دنیا کے سب سے عظیم ترین ہستی کی بھی توہین کرتے ہوئے لوگ آر محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اس ملک کے لیے کلنک کا ٹیکہ ہے، اور یہ گویا اس ملک کی تعمیر میں، ترقی میں یہ چیزیں اس راہ کی رکاوٹ بن سکتی ہیں، بن رہی ہیں۔ لہذا یہ جو اعانت رسول ہے، کیا اس کا ارتکاب جو بھی کرے وہ یقیناً قابل مذموم ہے، قابل مذمت ہے، اس کی مذمت کی جائے گی اور کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی اکون احب، جب تک کہ وہ سب سے زیادہ الیہ والدہ وولدہ، کہ سب اپنے باپ سے، اپنے اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام جہان والوں سے بڑھ کر کے وہ ہم سے محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ اہل ایمان کا بھی ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے تعلق سے کوئی نازیبہ کلمات کہے، کوئی توہین آمیز باتیں کہے تو ان کا ایمان بھڑک اٹھے، ان کا ایمان جاگ اٹھے، محبت رسول جو ہے اندر سے ان کو جگانے لگے، مہمیز دینے لگے۔ تو یہ ایمان کا عین تقاضا ہے، اور اس کے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں ہوتا، اور یہ ایمان کی لازمی شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ جہاں آدمی کو اللہ پر ایمان لانا ہے، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانا ہے۔ اور چنانچہ اس سے پہلے جتنے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے دیوانے رہے ہیں، سبوں نے اس محبت کا اظہار اپنی ذات سے، اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے ایسے ہی کیا۔ چنانچہ آپ کو یاد ہوگا مکہ کے اس سے زیادہ تپتی ہوئی گرمی میں، اس سے مکہ کے ریگستان میں جب کسی معصوم کو، کسی کمزور مسلمان کو پکڑا جاتا تھا اور ان کو مکہ کے ریت پر لٹایا جاتا تھا، آگوں کے انگارے پر لٹائے جاتے تھے اور انہیں گھسیٹا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اگر تمہاری جگہ پر محمد ہو اور تم گھر میں رہو اپنے اہل و عیال کے درمیان تو کیا تم اس بات کو پسند کرو گے؟ تو وہ اس وقت بھی کہتا تھا خدا کی قسم میں اس بات کو پسند نہیں کر سکتا کہ میری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھے۔ یہ
ٹھیک ہے، وہ بے رسول کا تقاضا اہل ایمان ادا کرتے رہے ہیں اور یقیناً ایسے ہی مومن کہلا سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ تاریخ ختم کی ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دیوانے یہ چیزیں پہلے سے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ کے طور پر چھوڑتے آ رہے ہیں. ہم حالات کا تذکرہ نہیں کریں گے آج، ہم آپ کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ سے کچھ واقعات، کچھ چیزیں آپ کے سامنے ہم شیئر کرنا چاہیں گے. ایک بات تو یہی کہنی تھی مجھے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے. دوسری بات یہ کہنی تھی کہ ہر زمانے میں ہر وقت حالات کتنے ہی خراب ہو جائیں، لیکن ہمارے لیے اور آپ کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے بھی، اگر کوئی اسوہ ہو سکتا ہے، کوئی نمونہ ہو سکتا ہے، کوئی قدوہ ہو سکتا ہے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری انفرادی زندگی کے لیے بھی اسوہ ہے، ہماری اجتماعی زندگی کے لیے بھی اسوہ ہے، ہماری خاندانی زندگی کے لیے بھی اسوہ ہے، اور ناگفتہ حالات کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے. لہذا اور کوئی اسوہ اور نمونہ نہیں ہو سکتا. لہذا ہر حال میں، ہر حالت میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا اسوہ اور کیا نمونہ چھوڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں مختلف تعریف کی گئی ہے، مختلف انداز میں تعارف کروایا گیا ہے. ایک بہت ہی جامع ٹکڑا ہے. انک لعلی خلق عظیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے نہایت ہی اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا، کردار تھا، وہ دنیا کی کوئی فرد، کوئی بشر اس پائے کو نہیں پہنچ سکتا. وہ ایسی مثال کہیں ملتی ہوئی نظر نہیں آتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا، کردار کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں سے، توہین کرنے والوں سے، اہانت رسول کے ارتکاب کرنے والوں سے، مومنوں کے لیے کیا اسوہ چھوڑا ہے. یہ بہت ہی دلچسپ چیپٹر ہے جو آج کے بطور خاص جذباتی قسم کے مسلمانوں اور نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے. اس گفتگو پر آنے سے پہلے ایک بات اور وہ تمہیداً کہنا چاہیں گے کہ ماضی میں بھی اس طرح کے حالات اور اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں. کہیں مسلمانوں کی اہانت کی گئی، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی گئی، کہیں پر کسی خاتون کی عزت، مسلم خاتون کی عزت اور توقیر اور عصمت کو تار کیا گیا. تو ایسے وقت میں بھی گویا جب امت مسلمہ کی غیرت جاگی ہے تو صورتحال تبدیل ہوئے ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، دور خلافت میں، ایک واقعہ رونما ہوا. سلطنت روم میں کسی مسلمان کے ساتھ گویا اہانت کی گئی، ان کی بے عزتی کی گئی. تو گویا جب عمر بن عبدالعزیز کو یہ پیغام ملا، یہ خبر پہنچی، یہ افسوسناک خبر ملی، تو انہوں نے سلطنت روم کے جو حکمراں تھے انہیں خط لکھا کہ میرے اس خط کو ملتے ہی اس قیدی کا راستہ، جو قید میں تھا مسلمان، اس قیدی کا راستہ چھوڑ دیا جائے. اور وہ خط جب سلطنت روم کے حکمراں کو، بادشاہوں کو جو خط ملا، تو گویا اس نے جیسے ہی خط ملا ویسے انہوں نے راستہ چھوڑا. تو مسلمانوں کا روح، مسلمانوں کا دبدبہ، مسلمانوں کا اخلاق اور کردار کا یہ اثر ہوا کرتا تھا. آپ نے سنا ہوگا بہت مشہور واقعہ ہے، ایک خاتون کی بے عزتی کی گئی اور اس خاتون نے بہت دور دراز علاقے سے خلیفہ معتصم کو پکارا. لوگوں نے مذاق اڑایا کہ معتصم کہاں، یہاں خلیفہ یہاں کہاں، ان کی آواز سننے کے لیے آتا ہے. تو لیکن جب وہ استغاثہ، وہ آواز، وہ پکار خلیفہ تک پہنچی اور خلیفہ نے ان کی دعوت رسی فرمائی. تو ماضی میں امت مسلمہ کی یہ طاقت ہوا کرتی تھی. اتنا ہی نہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہودی مدینہ کے اطراف میں جو یہودی بستیاں تھیں، انہوں نے ایک ایک کر کے شرارتیں کی، آگ شکنی کی، معاہدے کی خلاف ورزی کی. تو کوئی مسلمان جو بہت ہی کمزور تھے، انہوں نے بس خالی ہاتھ جو ہے ان کی بستیوں کا محاصرہ کر لیا. قرآن مجید کے الفاظ ہے، سورہ حشر کی میں بیان کیا گیا ہے، قَذَفْ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب ان کے اوپر طاری کر دیا. يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ.
وہ لوگ خود مسلمانوں کے روب کی وجہ سے اب مسلمان بھی ان کے گھر کو اجاڑ رہے تھے، برباد کر رہے تھے، خراب کر رہے تھے، اور وہ خود بھی اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے اور بوریا بستر لے کے بھاگ رہے تھے۔ تو مسلمانوں کا روب، مسلمانوں کا دبدبا کا یہ ہمیشہ سے یہ اثر رہا ہے، اور آج بھی چھوٹی سی بات ہوئی اور بعض غیور قسم کے مسلمانوں نے، حکمرانوں نے ذرا سا سمجھنے کی اپیل اور دبے الفاظ میں اپنے احتجاج کو بند کیا تو اس کا روب، اس کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کا ہمیشہ سے اخلاقی روب رہا ہے، دبدبا رہا ہے، تو یہ ان کے شعار کا حصہ رہا ہے۔ اور امت مسلمہ کا جو ایک تصور دیا گیا ہے کہ یہ آبادی امت ہے، یہ امت واحدہ ہے، ایک ہی امت ہے، یہ اس امت کا اظہار، اس کا درد، اس کا ٹیس ہمیشہ سے لوگ وہ کہیں پر بھی کوئی مسلمان پریشان حال رہے ہیں تو لوگ محسوس کرتے ہیں۔ یہ زمانہ اس میں کمی واقع ہوئی جس کی وجہ سے صورتحال میں یہ تبدیلیاں یا اس طرح کے حالات رونما ہوتے رہے ہیں۔ بہرحال مجھے بتانا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم صرف سیرت سے دو کٹر اسلام دشمن یا اسلام مخالف یا کہہ لیجیے کہ شر پسند جو تاریخ میں رہے ہیں ان کا واقعہ آپ کو سنا کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ ایک کہا جاتا ہے کہ مکہ میں عمیر بن وہب نامی ایک شخص رہا کرتا تھا جو وہاں کا سب سے بڑا پہلوان، سب سے بڑا بہادر، سب سے بڑا جنگجو تھا وہ، اور وہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوا۔ غزوہ بدر میں شریک ہوا اور انہوں نے ان کی جو مسلمانوں کی تعداد کا صحیح اپنے سپہ سالار کو رپورٹ پیش کی تو وہ یہی تھا، اور سب سے پہلے میدان میں آ کر کے جنگ کے لیے جو مبارزت دی جاتی تھی وہ اس نے ہی دی تھی کہ جنگ کا اعلان انہوں نے کیا، اس نے ہی کیا تھا، اور وہ جنگ چھڑ گئی تھی۔ اور غزوہ بدر میں انہوں نے سارے لوگوں نے جو کفار مشرکین کے جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے سبوں نے پوری طاقت جھونک دی تھی اس میں، اور اس شخص نے پوری طاقت لگا دی تھی۔ گرچہ یہ موت کے گھاٹ تو نہیں اترا لیکن ان کو تلوار بھی لگی جو پیٹ سے لے کر کے پیٹ کے راستے باہر نکل گیا، لیکن ان کی موت واقع نہیں ہوئی اور یہ بچ کر کے گویا دوبارہ مکہ پہنچا۔ اس میں حضرت صفوان بن امیہ جو اس وقت کے سردار ہوا کرتے تھے مکہ کے، تو ان کے باپ اور ان کے بیٹے یہ دونوں جنگ میں شریک تھے اور دونوں کے دونوں مارے گئے تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد یہ دونوں یعنی مکہ کے یہ پہلوان اور مکہ کے یہ سردار ایک دن بیٹھ کر کے اسی جنگ پر تبصرے کر رہے تھے، جنگ کا چرچا کر رہے تھے کہ یہ صورتحال جو ہے اس کا کیسے انتقام لیا جائے۔ بالآخر یہ عمیر نے اپنی تجویز پیش کی کہ میرا معاملہ تو آپ جانتے ہیں کہ میں ایک لیڈر آدمی ہوں، میں بہادر ہوں، میں ہمت والا ہوں، اور مجھے انتقام لینے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے میں مجھے کوئی تاخیر نہیں ہوگی، میں بہت سرعت کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہوں۔ لیکن میری دقت یہ ہے، میری مجبوری یہ ہے کہ معاشی طور میں کمزور آدمی ہوں، میرے اوپر بہت سارے قرض ہیں اور مجھے وہ وسائل نہیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ صفوان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، تمہارے سارے قرض ہم لے لیتے ہیں اپنے ذمہ، تمہارے گھر کے سارے اخراجات ہم پورے کریں گے، بلکہ جو ہم کھائیں گے وہی تمہاری بیوی والوں تم کھلائیں گے اور تم اس کار ہائے نمایاں کو انجام دے دو۔ چنانچہ دونوں میں یہ خفیہ طور پر یہ باتیں طے پائی اور ان کو نمائندہ بنا کر کے بھیجا گیا، اور یہ گئے وہاں مکہ میں، مدینہ پہنچے، اور مدینہ جیسے ہی پہنچے اپنے اونٹ کو انہوں نے مسجد نبوی کے سامنے بٹھایا اور مسجد میں داخل ہوئے، تلوار ننگی تلوار ان کے گردن میں لٹک رہی تھی۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، کہا کہ یہ کتا یہ مدینہ پہنچا ہے، مسجد نبوی پہنچ رہا ہے، ان کی نیت یقیناً خراب ہے اور تلوار ننگی تلوار ان کے گردن میں ہے، یقیناً کسی بری نیت سے یہ آیا ہوگا یہاں پر۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ سیرت کی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عمیر جو ہے یہ قریش کے
शैतानों में से एक बड़ा शैतान था। जैसे ही ये पहुंचे, जैसा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जो अंदाज हुआ करता था, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ, उन्होंने कहा कि मुझे अपने बेटा जो बदर में कैदी बना करके लाया गया है, उसको छुड़ाने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तग़ासा करने के लिए आया हूँ, मुझे उनसे मिलना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूरी रिपोर्ट बताई, सूरत हाल बताई और बताया कि इसकी नीयत तो खराब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा पूरा अंदाजा है इसकी नीयत खराब है, लिहाजा आपको मुलाकात नहीं करनी चाहिए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि नहीं, जब वो मिलने के लिए आया तुमको आने दो। चुनांचा ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इनको उमैर को लेकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में पहुंचे और सारे मुसलमान जो मस्जिद में मौजूद थे सबको अलॉट कर दिया कि इनकी नीयत खराब है, अगर ये कोई बुरी हरकत करता है तो इनका काम, इनको यहाँ से वापस नहीं जाने देना है, जैसा होता है। तुरंत वो शख्स वहां पहुंचा और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, अनम सबाहा जो अरबों में तरीका हुआ करता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं से गुफ्तगू का आगाज किया कि मुझे सलाम का तरीका बताया गया है। वो सलाम का तरीका ये है कि अस्सलाम वालेकुम हमारे यहाँ कहा जाता है और उसका ये मतलब होता है, ये मफहूम होता है, हम सलामती की, सुकून की, इत्मीनान की दावत दिया करते हैं लोगों को और इस्लाम सरापा सलामती है। तो वहीं से उन्होंने गुफ्तगू का आगाज किया और गुफ्तगू शुरू हुई। तो पूरी तशरीह करने के बाद, इस्लाम समझाने के बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उमैर बताओ किस नीयत से आए हो? उन्होंने कहा कि मेरा बेटा, आप जानते हैं कि आपके यहाँ कैदी बन करके आया, उसी को छुड़ाने के लिए आया हूँ, जो आप चाहें फिदिया लेकर के मेरे बेटा को छोड़ दीजिए। कहा कि नहीं, तुम इस नीयत से नहीं आए हो, तुम्हारी नीयत तो ये है कि तुम मुझे गोया मेरे खात्मा के लिए, मेरे काम तमाम करने के लिए तुम यहाँ आए हो और तुम इस नीयत से, तुम्हारा तलवार ये जहर आलूद है, तुमने इसको आपको और कई दिन तक जहर में डाल करके रखा था और इस नीयत से तुम यहाँ आए हो और रंगी तलवार लेकर के आए हो। तुम जो ये बोल रहे हो कि सामान में उतरने के बाद तलवार रखना हम भूल गए थे, ये बिल्कुल झूठ है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि उनका और सफवान बिन उमैया के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वो किसी को नहीं मालूम। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनको इत्तला दी तो इन्होंने बरजस्ता और बेसाख्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान किया और कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ और इस बात की गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल आप अल्लाह के रसूल हैं। चुनांचे वो ईमान लेकर के लौटा वहां से और ईमान लाने के बाद हज़रत उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने गोया, हज़रत उमर बताते हैं कि मुझे मस्जिद नबवी में ये जब उतरा था तो मुझे इनसे ज्यादा मबगूज़, बल्कि खिंजीर से ज्यादा मुझे नापसंदीदा था ये शख्स, अब सबसे ज्यादा महबूब और सबसे ज्यादा मेरे नजदीक मुकर्रम और बाइज़्ज़त है ये शख्स। चुनांचे उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चूंकि एक ताकतवर आदमी हूँ, मैं मुसलमानों के साथ या आपके साथ या इस्लाम के साथ बड़ी ज्यादतियां की हैं और मैं अपने मक्का का मारूफ जंगजू हूँ, लिहाजा मुझे मदीना, सब लोग मदीना मक्का से हिजरत करके मदीना आ रहे थे, मुझे मदीना से मक्का जाने दीजिए ताकि मैं इस्लाम के दरवाजे इशाअत काम कर सकूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत दी। उस सख्त तरीन हालात में बताया जाता है सीरती किताबों में कि सबसे ज्यादा लोग उन्हीं के हाथ पर हुआ, उस नागानी हालात में लोग मुशर्रफ इस्लाम हुए मक्का में। तो ये उनका बड़ा कारनामा था और ये इस्लाम के बड़े दुश्मन थे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से, अल्लाह के उनके किरदार से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह देने की वजह से सूरत हाल गोया यकसर तब्दील हो गई। ज्यादा मुसलमानों के लिए बड़ा उसवा है। उसी का जिन्नी बात यह है कि चूंकि इनके दोस्त या जिनसे इनका मुआहदा था हज़रत सफवान रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान नहीं लाए थे, जब मक्का फतह हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में दाखिल हुए तो सब लोगों को आपने अमान दे दिया और सब लोग जो है, जो लोग ईमान लाए वो भी, जिनको नहीं ईमान लाए थे वो भी। लेकिन जो इस वक्त ईमान नहीं लाए थे सफवान बिन उमैया, वो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पर हम चढ़े कि हमारा काम तमाम कर दिया जाए। मक्का छोड़ करके वो भागे और बहुत दूर भाग खड़े हुए, हत्ता कि उन्होंने तय कर लिया था कि मुझे समुद्र में छलांग लगाना है और खुदकुशी कर लेना। लेकिन ये जो दाइए इस्लाम थे उमैर बिन वहब रज़ियल्लाहु अन्हु,
انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو امان دے رہے ہیں تو صفوان بن امیہ کو بھی امان دے دیجیے. رسول اللہ کہ ان کو بھی امان ہے. کہا کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا, وہ مجھ سے اس تاریخ سے انہوں نے بات نہیں کی, میرے طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو امان دیجیے اور میں جا کر کے ان کو بتاتا ہوں. چنانچہ انہوں نے پیچھا کیا, انہوں نے کہا کہ آپ نے امان دیا ہے, کوئی علامت نہ دے دیجیے تاکہ میں صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کو بتا سکوں کہ اللہ نے ان کو امان دے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ لو میرا امامہ. جب میں مکہ میں داخل ہوا تھا بہت سارے لوگوں نے دیکھا تو یہ میرا امامہ اس رنگ کا ہے, وہ لے کر کے پہنچے. وہ سمندر میں قریب داخل ہونے والے تھے کہ انہوں نے کہا کہ صفوان رک جاؤ, اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو امان دے دیا ہے, کہا کہ تم جھوٹے ہو, پہلے بھی تم نے وعدہ خلافی کی ہے, تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, جھوٹ بولا, اور آج بھی تم جھوٹ بول رہے ہو. کہا کہ نہیں, یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی ہے, یہ امامہ ہے, انہوں نے تم کو امان دے دیا ہے. لہذا وہ ان کی بات سننے پر مجبور ہوئے اور ان کو لے کر کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے, خدمت میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تمہارے لیے چاہے تم اسلام میں آؤ یا نہ آؤ, تمہارے لیے امان ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے اسلام میں قبول کروں یا نہ کروں, اس کے لیے مجھے 2 مہینے کی مہلت دیجیے. رسول اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. چنانچہ یہ ہے کہ 4 مہینے تک ان کو مہلت دی گئی. اس دوران جنگ حنین واقع ہوئی. اس جنگ حنین میں چونکہ ان کے پاس بہت ہتھیار ہوا کرتے تھے, اللہ کے رسول نے ان سے آیتاً گویا وہ سامان بھی خریدے اور خود مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شریک رہے, لیکن جنگ مسلمان نہیں تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گویا اس جنگ کے بعد مال غنیمت, بے تحاشا مال غنیمت سے نوازا. تو ان کو لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے میں حد درجہ محمد سے نفرت کرتا ہوں, اور یہ حد درجہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, اپنے لوگوں کو مسلمانوں کو کم دے رہے ہیں اور مجھے نوازتے چلے جا رہے ہیں, یہ کوئی غیر معمولی انسان ہے. چنانچہ انہوں نے اسی وقت اسلام کا حلقہ اپنے گردن میں ڈالا, اسلام کے آغوش میں آ گئے. تو یہ 2 اسلام کے کٹر مخالف اور دشمن ہوا کرتے تھے, لیکن مسلمانوں کے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے وہ اس قدر متاثر ہوئے. مجھے صورتحال کو تبصرہ کرنے کے بجائے مجھے لگتا ہے کہ 2-3 کام مسلمانوں کو کرنے کا ہے اس صورتحال میں. ایک بات تو یہ ہے کہ اس وقت بھی بہت سارے عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ جیسے صفت کے لوگ, ایسے صفوان بن امیہ جیسے اسلام مخالف لوگ موجود ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان تک اسلام کی تعلیمات نہیں پہنچی ہے, اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ہے. اسلام کیسا اعلیٰ اور عرفہ اخلاق اور کردار رکھتا ہے, یہ باتیں ان تک نہیں پہنچی ہے. اگر پہنچائی جائیں گی تو بہت سارے اس طرح کے جو اسلام دشمن عناصر ہیں وہ اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے پر وہ مجبور ہوں گے. تو یہ بہت ہی ایک اہم اور بنیادی نقطہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ تھا, ضرب تھا, وہ کتنا کشادہ تھا. لہذا مسلمانوں کو کسی کو اپنا ایسا دشمن نہیں سمجھنا چاہیے. سب کے لیے سینہ کشادہ رکھنا چاہیے, سب کے لیے اپنا ضرب بڑا رکھنا چاہیے, سب کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے. یہ حالات کو بہتر بنانے کا ایک بہترین نسخہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے ایمان اور اخلاق کی بنیاد پر باروز ہونا چاہیے. ان کو اندر سے مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے کہ وہ معمولی آدمی ہو, لیکن اگر کسی کو ایک زوردار آواز میں کوئی بات کہہ دے تو انہیں سننے پر مجبور ہونا چاہیے. اور یہ چیزیں اسی وقت حاصل ہوں گی جب ہمارے اور آپ کی پوری امت کا اجتماعی اخلاق جو ہے, اجتماعی کردار جو ہے وہ اعلیٰ اور حرفہ ہوگا. ان تعلیمات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, صحابہ کرام کی زندگی میں, خود قرآن مجید میں بار بار توجہ دلائی گئی ہے, بار بار متوجہ کیا گیا ہے. لہذا مسلمانوں کو اپنے جذبات سے مغلوب ہونے کے بجائے داعیانہ کردار, اعلیٰ اخلاق اور کشادہ ضرب ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سیرت کی ان تعلیمات پر غور و فکر کرنے اور اسے اپنی زندگی میں جاری اور ساری کرنے کی توفیق سے فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت